بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے آداب عرض ہے۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عامر لیاقت حسین کے قتل کے متعلق ہے۔ ہم اس کی وجوہات اور اس میں ان تمام کرداروں کا جائزہ لیں گے جس کی بنا پر عامر لیاقت حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین 2003 کے بعد ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے، جہاں سے ان کی مقبولیت ایک عروج پہ پہنچی، اور ایسا عروج کہ وہ ان 100 لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئے جو اسلامی دنیا میں انتہائی معتبر تصور کیے جاتے تھے، اور ان کا ایک ایک لفظ رائے قائم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ عامر لیاقت حسین کیا قتل ہوئے؟ کیا انہیں کسی نے ان کو مار دیا؟ ان تمام باتوں کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں معاشرتی رویے کی طرف۔ آج ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ انتہائی بے حسی کا ایک عالم ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح چل پڑا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد وہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ عامر لیاقت حسین ایک کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا۔ عامر لیاقت حسین ایک قومی اسمبلی کا ممبر تھا، سابقہ وزیر بھی رہ چکے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا جانی پہچانی شخصیت تھی کہ پورا پاکستان بشمول انڈیا اور جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے تمام لوگ انہیں سنتے تھے۔ تو عامر لیاقت حسین جب اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل کی گئی، کسی کے کان پہ جوں تک نہ رونگی، ٹھیک ہے، FIA، سائبر کرائم، بڑے بڑے ادارے خاموش بیٹھے رہے، جس کا رزلٹ یہ ہوا ایک طرف معاشرے کی بے حسی، دوسری طرف اداروں کی بے حسی۔ اداروں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کوئی ایکشن لینا گوارا نہ کیا۔ آج ان کو فوت ہوئے بھی 2 ہفتے سے زائد کا ٹائم گزر گیا، لیکن ابھی تک بھی کوئی تحقیقات نہیں شروع کی گئی کہ کیسے ویڈیو لیک ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ اب بھی وقت ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے عامر لیاقت حسین کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد شروع کرنا چاہیے، اور FIA ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کہ یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی اور کن لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ جہاں تک ہمارے معاشرے کی بے حسی کا سوال ہے، آپ دیکھیے ایک شخص ایک کمرے میں اپنے گھر کے اندر کم از کم 1 ہفتے سے اکیلا رہ رہا تھا، باہر بھی آنا جانا اس نے بند کر دیا تھا۔ کیا آس پڑوس اس کے دوستوں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کا پتہ کرتے کہ وہ کیوں تعلق ہو گیا ہے؟ عامر لیاقت حسین پہ ایک ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا۔ اس اٹیک کے سبب وہ آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف جاتے رہے، اور تنہائی کی میں ہی جانے کی وجہ سے پھر وہ تمام چیزیں ان سے دور ہوتی چلی گئیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانے کی ضرورت تھی، جو ان کی کاؤنسلنگ کرتا، جو ان کو مسلسل بات چیت کر کے اس تمام صدمے سے باہر لے کر آتا۔ تو یہ بڑے ایزیلی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں خاندان کی بے حسی۔ خاندان کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ عامر لیاقت حسین اس میں وہ تینوں بیویاں پوری طرح سے ملوث ہیں۔ پہلی بیوی کا آپ کردار دیکھیے کہ ان کے کہنے کی ہی بدولت عامر لیاقت حسین کے 2 ہی بچے تھے، اور دونوں نے عامر لیاقت حسین سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس بات کا انہوں نے بارہا اپنی ویڈیوز کے اوپر تذکرہ کیا کہ میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 2 پیرنٹس کی علیحدگی کے بعد باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔
اگر علیحدگی ہو بھی گئی تھی تو بچوں کو بالکل نہیں چاہیے تھا کہ اپنے والد کو اس طرح سے چھوڑ دیتے. اسی کا سبب کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے، اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ ماں باپ دونوں اپنے بچوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن جب وہی بچے آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ کو سوشل میڈیا پر آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ عامر لیاقت حسین اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد ہم تیسری طرف آتے ہیں، بیویوں کی بے حسی. بیویوں کی بے حسی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بیوی نے کیا کیا اور سب سے آخری بیوی نے کیا کیا. یہ ہمارے معاشرے کا انحطاط ہے کہ ایک جانا پہچانا شخص جس نے اپنی تینوں بیویوں کو پاکستان کے اندر موجود تمام فیسلٹیز مہیا کی، جو مہیا کی جا سکتی تھی، گاڑی سے لے کے بنگلے تک، اچھا سے اچھا کھلانا، بہترین خرچہ دینا. اس کے باوجود عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں خدا داد کالونی میں رہ رہے تھے، جبکہ ان کی باقی تمام جو بیگمات ہیں وہ بہترین لگژری سٹائل میں رہ رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی عامر لیاقت حسین کے ساتھ وفا نہ کر سکا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ ہم تمام لوگ عامر لیاقت حسین کے قتل میں ملوث ہیں. اب اس معاشرے میں میں بھی شامل ہوں، ان کی بیویاں بھی شامل ہیں، ان کی اولادیں بھی شامل ہیں، اور وہ ادارے بھی شامل ہیں جنہوں نے کوئی تحقیقات نہ کی. دودھ کا ایک کلو پہ 10 روپے یا 20 روپے مہنگا ہونے پہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ 100 موٹو ایکشن لے لیتے ہیں. لیکن اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا، کسی کے کان پہ جون تک نہ رکی. ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں پوری التماس کروں گا اداروں سے کہ وہ فوری طور پر FIA میں جو سائبر کرائم موجود ہے اس کے ذریعے سے یہ پتہ لگائیں اور ان تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جو اس میں ملوث ہیں. اور جہاں تک ان کی جائیداد میں حصے کا تعلق ہے تو ان کی تیسری بیوی کو کہ خلا کا فیصلہ جلد سے جلد کورٹ نپٹائے، اور اس کے بعد جو حقیقی وارث بنتے ہیں جائیداد ان میں تقسیم کی جائے، وصیت اگر موجود ہے تو اس کی روشنی میں. آج کے لیے اتنا ہی. اس موضوع پر ہم مزید ولاگز بھی بنائیں گے، اور آئندہ آپ ہر ہفتے کم از کم ایک ولاگ ضرور سنیں گے. تھینک یو ویری مچ.